نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، محاسن و خوبیاں اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزارنے کے لیے ہماری ہر طرح کی ضروریات کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے اور جن کی بے انتہا قربانیوں سے دین اسلام جیسا سچا پکا مذہب ملا اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہم تک پہنچی۔ حضرات گرامی، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور جان رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ ابھی ہم پر سایہ فگن ہے اور جس کے فیوز و برکات سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، جس مہینے کی بابرکت ساعتوں میں عبادتیں کر کے نیکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔
مہینے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کا نزول فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا یا قرآن کریم نازل کیا گیا. اسی طرح سے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں، بلکہ اگر پا لینے کے بعد ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت یا جس رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. تو اس مہینے کی ہر اعتبار سے اہمیت ہے. اب چونکہ 2 حصہ اس مہینے کا گزر چکا ہے اور آخری حصہ بلکہ اس کے چند ہی ایام اب بچے ہیں نیکیوں کے عبادتوں کے انجام دینے کے کچھ ہی ساعتیں اب ہمارے درمیان باقی رہ گئی. اب نہ جانے آئندہ سال ہم میں سے کس کو یہ مہینہ نصیب ہوگا نہیں نصیب ہوگا. اس نعمت سے کون مزید سرفراز ہوگا اور کون اس نعمت سے محروم ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا دوسری دیگر چیزوں کی طرح دیگر نعمتوں کی طرح یہ مہینہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، بلکہ اتنی بڑی نعمت ہے اگر اس مہینے میں ہم نے عبادت اچھے طور پر انجام دے لی، اللہ رب العالمین کو خوش کر لیا، تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر شہیدوں سے پہلے اور شہداء سے پہلے داخل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایک ساتھ وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اسلام قبول کرتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ نماز پڑھنے والا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی اور شہادت میں اللہ رب العالمین نے اس کو نصیب عطا فرما دی. وہ شہید ہو گیا، میدان جہاد میں جہاد کرتے کرتے اس کی وفات ہو گئی. ایک اور آدمی جو اس کے ساتھ اسلام لایا تھا، مسلمان ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو 1 سال اور مزید زندگی دی اور وہ عبادت کا بہت زیادہ سرگرم نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ عبادت نہیں انجام دیتا تھا. جو فرائض تھے وہ فرائض انجام دیا کرتے تھے. 1 سال کے بعد اس کی بھی وفات ہو جاتی. حضرت طلحہ اس کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور جس کو اللہ رب العالمین نے شہادت میں نصیب فرمائی تھی، وہ آدمی اور دوسرا آدمی جو بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا اور 1 سال مزید زندگی پائی تھی، اس کو شہادت میں نصیب نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو پہلے جنت کے اندر داخل کر دیا. یعنی شہید سے پہلے وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا. چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو لوگوں نے بیان کیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ آدمی 1 سال مزید زندہ نہیں رہا تھا؟ چنانچہ وہ آدمی 1 سال مزید زندہ رہا اور اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں اس نے روزے رکھے، اس نے عبادتیں کی، نفل عبادتوں کا انجام دیا. چنانچہ 1 سال مزید زندہ رہنے کی وجہ سے، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کی وجہ سے اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، قیام کرنے کی وجہ سے، نفلی عبادتوں کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل. اللہ اکبر. تو یہ جو روزہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا ہے، یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو پچھلے سال یہ مہینہ نصیب ہوا تھا لیکن اس سال وہ ان کو نصیب نہیں ہوا، وہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں، وہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو ان کی بنسبت یہ
ہم لوگوں کو جو ملا ہے جو نعمت ہے، اس مہینے کے جو ایام بچ گئے ہیں نعمت سمجھتے ہیں لوگ مہینوں میں، ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ہم رمضان مبارک کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے روزے کا احترام ہم نہیں کرتے۔ اس مہینے کے روزے کا احترام، اس کی عزت، اس کی تقریب نہیں کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مضبوطی کرتے ہیں، بلکہ بعض ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو کریل نوجوان ہیں، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی حسن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تھا، لیکن روزہ نہ رکھنے کے باوجود وہ اس مہینے کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس مہینے کی جو حرمت ہے، اس کا جو احترام کرنا چاہیے وہ اس کو انجام نہیں دیتے ہیں، اور چوراہوں پر، سڑکوں پر، ہوٹلوں میں جا کر وہ کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سگریٹ نوش کرتے ہیں اور نہ جانے اس طرح کی چیزیں انجام دیتے ہیں۔ نصرت المجالس ایک کتاب ہے، عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے مجوسی کا۔ مجوسی بولتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، غیر مسلم۔ عبد الرحمن الصفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مجوسی تھا، اس کی جو آبادی تھا، وہ جو جہاں آباد تھا، جس گاؤں میں وہ رہتا تھا، وہ زیادہ تر مسلموں کی آبادی تھی۔ چنانچہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ مسلمانوں کا نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مسلمان بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اس کی تقریب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ تم ایسا کرنا کہ یہ مہینہ جب آ جائے کہ تم بازاروں میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر کھانا نہ کھانا اور بے حرمتی نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، بھوک لگے، کھانے پینے کی حاجت محسوس ہو، گھر کے اندر چلے جانا۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو نصیحت کر دی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے سامنے کھانا کھا رہا ہے۔ وہ آتے ہیں گھر، اور گھر آنے کے بعد اپنے بیٹے کی سرزنش کرتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن الصفوری لکھتے ہیں کہ ان کا ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ تم تو مجوسی تھے، تم نے تو روزہ بھی نہیں رکھا، نماز بھی نہیں پڑھی، عبادتیں بھی نہیں انجام دی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود تم جنت کے اندر ہو، جنت کی نعمتوں سے فائدہ ہو رہے ہو۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ تم بالکل صحیح کہتے ہو، لیکن میں نے اللہ رب العالمین کو میرا ایک عمل پسند آیا۔ میرا یہ عمل تھا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو میں اپنے بچوں کو بتا دیتا کہ رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں، اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، چنانچہ تم بھی احترام کرنا۔ لیکن ایک دفعہ میرے بچوں نے احترام نہیں کیا، انہوں نے مسلمانوں کے سامنے، رشتے داروں کے سامنے کھانا کھایا اور اس کے بدلے میں میں نے اپنے بچے کی پٹائی کر دی۔ اسی عمل کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ میں مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے اپنے اعمال انجام دیے اور اللہ رب العالمین نے آج مجھے جنت نصیب فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ ایک مجوسی جو مسلم نہیں ہے لیکن رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، مسلمانوں کے نزدیک اس مہینے کا احترام ہے، اپنی عزت ہے، اس کی تقریر ہے، ایک غیر مسلم کر رہا ہے، اور اس احترام کی وجہ سے، اس عمل کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نصیب فرماتا ہے، اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے اور بالآخر اس کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس کے باوجود روزے کا احترام بھی نہیں کرتے ہیں۔ دو گناہ، ایک تو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کی تقریب اور عزت نہیں کرتے۔ آپ ابھی دکانوں کے اندر چلے جائیے، بازاروں کے اندر، بڑے بڑے دکانوں کے اندر، کپڑے کی دکان اور اس طرح کی جہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت سارے مسلم نوجوان آپ کو کام کرتے ہوئے ملیں گے۔ آپ جائیے گا، تجربہ بتاؤ، جائیے گا، دیکھیے گا وہ گھنٹا کہہ رہا ہے، کچھ اس کے منہ میں پوچھے کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتا ہے مولانا کیسے روزہ رکھیں گے،
کام کرنا ہو جائے، یہاں سے اٹھاؤ وہاں کپڑا جائے، یہاں سے اٹھاؤ، مشکل ہے، نہیں رہ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ مشکل اسے نہیں کہتے ہیں، مشکل تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے تپتی ہوئی صحرا میں چلتے ہوئے روزہ رکھا، سنگراخ وادیوں میں صحراؤں میں چلتے ہوئے روزہ رکھا، جہاد کیا، روزہ رکھا، ایک کھجور کھایا، ایک کھجور کھا کر انہوں نے پورا دن سہا، اور اسی ایک کھجور کو کھانے کے بعد تپتی ہوئی عرب کی صحراؤں میں چلے اور جہاد کیا، اور اس جہاد کر کے واپس آئے تو اسی ایک کھجور اور ایک گلاس کے ساتھ پانی، ایک گلاس پانی کے ساتھ روزہ رکھا۔ آپ کہتے ہیں مشکل ہے؟ اس زمانے میں اس طرح کی مسجدیں نہیں تھی، اس طرح کی سایہ دار چیزیں نہیں تھی، اس طرح قالین بچھے ہوئے نہیں ہوتے تھے آپ کی مسجدوں میں، آپ کی مساجد کے اندر، اور ایئر کنڈیشن گھر نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، ایئر کنڈیشن گھر بھی ہے، مساجد کے اندر قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، اور کھانے پینے کی جو بات ہی الگ ہے، طرح طرح کے پکوان ہیں، جو من کرے وہ بنائیے اور کھائیے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ مشکل ہے روزہ رکھنا۔ دھوکہ دینا ہوا، یہ دھوکہ دینا ہوا، نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے آخرت کے اندر اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ تم دھوکہ کس کو دو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دو۔ کیوں؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کو جانتا ہے، آسمان اور زمین کا۔ آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے۔ تو رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہم سے جانے والا ہے، یہ نعمت ہے، یہ جو بچے ہوئے ایام ہے، ان بچے ہوئے ایام میں روزے کا احترام کریں، اس مہینے کا احترام کریں۔ اگر آپ کو بیماری ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن اس مہینے کا آپ احترام کریں، اور اس کے اندر جو عبادتیں ہیں، جو نوافل ہیں، جو قیام اللیل ہیں، اور اس طرح کی جو عبادتیں ہیں، کم از کم اس میں آپ شریک ہو اور ان عبادتوں کو انجام دیں۔ تو یہ ہمیں اس مہینے میں اور اس مہینے کے بچے ہوئے ایام میں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں نفلی روزوں کا، یہ نفلی عبادتوں کا ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے بعد بھی ہمیں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبب کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت خدام حسن رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے لکھا کہ ایک عورت تھی، وہ رمضان مبارک کا روزہ تو رکھتی تھی، لیکن رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کے بعد وہ نفلی روزوں کا اتنا زیادہ اہتمام کرتی کہ وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دگنی پتلی ہو چکی تھی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اتنا زیادہ روتی تھی، اتنا زیادہ گڑگڑاتی تھی، اپنے گناہوں کا استغفار کرتی تھی کہ آنکھوں سے آنسو گرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی۔ اس کے معاشرے کی عورتیں آیا کرتی اور اسے کہا کرتی تھی اب بس کر دو، کتنا زیادہ روزہ رکھو گی، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو گی، گڑگڑاؤ گی؟ تو وہ عورت کہتی تھی کہ سنو، میرا مقصد میرا جسم نہیں ہے، میرا جسم پتلا ہو چکا، دبلا ہو چکا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میری پوری زندگی کی جو عبادتیں ہیں، جو روزے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، کسی ایک دن کی عبادت، کسی ایک دن کا روزہ اور کسی ایک ساعت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سن لے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت نے سبق دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کو اللہ رب العالمین نے جو جسم دیا ہے، جو اعضاء و جوارح دیے ہیں، اس کا مقصد کھانا اور پینا نہیں بلکہ اس کا مقصد عبادت ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں میں نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے، کھانے کے لیے نہیں۔ کھانا تو دوسرے لوگ بھی کھا لیتے ہیں اور زندگی گزار لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن انسانوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ گزاری کرے، عبادتیں کرے اور عبادتوں کو انجام دے۔ چنانچہ اس ماہ مبارک میں جو ایام بچ گئے ہیں، اس میں ہمیں نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس مہینے کا ایک اور مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، ایسا نہیں کہ صرف تمہارے اوپر فرض کیا گیا، اور کتنے پیارے انداز میں کہا کہ یا ایھا الذین
نہ اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مخاطب کیا، بلکہ پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے بندو جو لوگ ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ایسا نہیں کہ تمہارے اوپر صرف فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلی جو امتیں تھی ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والا بن جاؤ اور گناہوں سے پرہیز کرنے والا بن جاؤ۔ تو اس مہینے کا ایک مقصد کیا ہے؟ اپنے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر چاہے آپ رات کی تنہائی میں ہو، رات میں ہو، یا دن کے اجالے میں ہو، یا کسی بھی وقت ہو، آپ کا دل یہ گواہی دے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، یہی دراصل تقویٰ، یعنی آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، چاہے تنہائی میں ہو چاہے لوگوں کے بیچ میں ہو، یہی دراصل تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، کہ اے ایمان والو اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں سمجھ دے گا، تمہیں توفیق دے گا، تم صحیح اور غلط کے بیچ تمیز کر پاؤ گے۔ آگے فرمایا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو علم و حکمت سے نوازتا ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرے گا کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کو پریشانی سے کھینچ کر باہر نکال لے گا۔ امام جریر ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف ہیں، ابن کثیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، تفسیر ابن کثیر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ کی مسجد میں بھی ہوگی۔ اس تفسیر کو لکھنے سے پہلے کی جو بڑی تفسیر ہے، اس تفسیر کے مصنف جریر ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس تفسیر کا نام ہے جریر طبری اردو میں اور جامع البیان عربی میں اس کا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں واقعہ تاریخ طبری کے اندر کہ وہ مکہ کے اندر گئے پڑھنے کے لیے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کس طرح سے؟ اگر کسی کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، خوف ہو، تقویٰ پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو پریشانی سے، مصیبت سے کس طرح سے باہر نکالتا ہے، اس کی مثال آپ دیکھیے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے مکہ گیا، حج کا زمانہ تھا، فجر کی نماز کے بعد ایک آدمی اٹھتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے حاجیوں کی جماعت، ایسا ہے کہ 1000 دینار کی تھیلی میری گم ہو گئی ہے، تم میں سے اگر کوئی اسے پایا ہے تو مجھے دے دے، میں اس کا محتاج ہوں، وہ میری ہے۔ اسی مسجد کے اندر ایک آدمی ہے 86 سال کا بوڑھا، مدفنا، مدینہ کی مکہ کے اندر ایک علاقہ ہے، اسی علاقے کا وہ آدمی تھا، 86 سال کا بوڑھا۔ جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں 8 افراد ہیں، اس کو لے کر 9، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے اور وہ خود ہے۔ وہ بوڑھا آدمی اور اس کے ساتھ کھانے والے 8، یعنی کہ کل 9 افراد ہیں، اور 3 دنوں سے انہوں نے بغیر کھائے روزہ رکھا ہے۔ وہ آدمی جب اعلان کرتا ہے اپنی تھیلی کے بارے میں تو وہ بوڑھا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارا تھیلی پایا ہوگا، وہ آدمی اگر 10% آپ سے مانگے تو کیا آپ اس کو دے سکتے ہیں؟ یعنی وہ تھیلا آپ کو واپس کر دے گا اور اس کے بدلے میں وہ 10% اگر وہ آپ سے مانگے آپ دے دے تو ہو سکتا ہے وہ ضرور واپس کر دے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم 1 روپیہ بھی اس سے دینے والے نہیں۔ چلا جاتا ہے۔ دوسرا دن پھر وہ آدمی آتا ہے، پھر فجر کی نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہی بات دہراتا ہے کہ 1000 دینار کی تھیلی میری گم ہو گئی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو ملا ہو تو واپس کر دیں۔ دوسرا دن پھر وہ بوڑھا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ کل میں نے بات کی تھی 10% کی، آج میں نے کہتا ہوں کہ آپ اس میں سے صرف 100 روپیہ مجھے دے دیں۔ یعنی جس کو ملا ہے اگر وہ واپس کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ نہیں پایا، جو آپ کو واپس کرتا ہے آپ اسے اگر 100 روپیہ دے دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو واپس کر دے۔ چنانچہ پھر وہ آدمی وہی کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر تیسرا دن وہ آدمی آتا ہے اور پھر وہی اعلان کرتا ہے۔ تیسرا دن وہ بوڑھا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے پچھلے 2 دنوں سے آپ سے
लेकिन मैं बात कर चुका। आप अगर उसमें से 1 रुपया दे दें उस आदमी को जिसने पाया है या जिसको मिला है, आप अगर उसको 1 रुपया उसमें दे दें, 1 दिनार दे दें, तो आधे दिनार से वो एक आदमी बकरी खरीदेगा जिससे वो अपने घर की जरूरत पूरी करेगा, दूध पिलाकर अपने घर वालों के पेट भरेगा, और आगे यानी आधे दिनार में वो कुछ मस्तीका खरीदेगा, घड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, पानी वगैरह उससे वो पिलाएगा और उससे कुछ फायदा उसको मिल जाएगा। फिर वो आदमी कहता है कि मैं उससे 1 रुपया भी नहीं दे सकता। आखिर में वो बूढ़ा शख्स हार जाता है और वो कहता है कि चलो मेरे साथ, उस आदमी को ले लेता है। इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं भी उसके पीछे हो लिया। चुनांचे वो चले जाते हैं साथ में और अपने घर के अंदर बैठाते हैं और कहते हैं अपनी बीवी से जाकर, उसकी बीवी को भी इंतजार है, उसकी बेटियों को भी इंतजार है कि इतनी बड़ी रकम है, जब इसको वापस करेंगे तो हो सकता है तो दिनार मिल जाए, कुछ मिल जाए, उससे हम अपनी भूख और प्यास मिटा सके। वो आदमी बैठता है और अपनी बीवी से कहता है कि देखो मैंने लगातार 3 दिनों तक कोशिश की लेकिन नाकामी हाथ आई, ऐसा करो कि वो थैला वापस दो, उस आदमी को दे देते हैं। जब वो थैला उसकी बीवी वापस करती है तो उसकी बेटियां खिड़कियों से देख रही होती हैं और अफसोस करती है कि कितना सख्त दिल आदमी है। 3 दिनों से मेरे वालिद कोशिश कर रहे हैं और 8 आदमी भूखे हैं, बगैर खाए और रोजा रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल नहीं पसीज रहा है और वापस लेकर जा रहा है। चुनांचे वो थैला वापस लेकर चला जाता है। इमाम जरीर तबरी भी देख लेते हैं कि वो देने वाला नहीं है, वो भी निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी थोड़ी देर थैला लेकर वापस जाता है और वापस जाने के बाद वो रुकता है और वापस आता है और बूढ़े आदमी को बुलाता है और कहता है कि ये थैला तुम्हारा है, रख लो। इमाम जरीर तबरी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि उस आदमी को वापस होते हुए तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। चुनांचे वो बूढ़ा आदमी को थैला देता है और कहता है कि मेरे वालिद ने जब वफात पाई थी तो मेरे जिम्मे 3000 दिनार रखी थी और कहा था कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे सच्चा अमानतदार और तकवा शिआर आदमी मिलेगा तुम उसे 1000 दिनार दे देना। वो कहता है कि अल्लाह की कसम मैंने इस दुनिया का चक्कर लगाया है, बहुत सारी जगहों का चक्कर लगाया, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा किसी को भी अमानतदार और अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला नहीं देखा, इसीलिए आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। वो दे देता है। इमाम जरीर तबरी कहते हैं कि जब वो आदमी चला गया तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे बुलाया और अपने पास बैठाया और कहा कि देखो तुम मेरे हालात से वाकिफ हो, तुम देख रहे हो तो मैं 3 दिन खड़ा होकर पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन सुनो ये मेरा घर है और इस घर के अंदर मेरी आंख में खाने वाले 8 हैं और मैं 8 लोगों की परवरिश करता हूँ। खुदा की कसम ये मेरा एक कपड़ा है, जब मैं नमाज पढ़ के आता हूँ तो इस कपड़े को मेरी बीवी पहनती है, मेरी बीवी उससे नमाज पढ़ती है, फिर मेरी माँ उससे पढ़ती है, फिर उसकी सास पढ़ती है, फिर उसकी बेटियां पढ़ती है। इस एक कपड़े के अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इतना मैं हाजरमंद था, मैं आजिज आ गया था और इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा था कि किसी वजह से वो आदमी 1 दिनार दे दे और अपनी हाजत पूरी कर दे। अल्लाह की कसम मैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूँ और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे दिल में उस दिनार के तय 1 रुपया 1 पैसा भी लालच नहीं था, मैं अपनी जरूरत के तहत इसको कोशिश कर रहा था। अल्लाह तो ये तकवा है। आप देखें कि 86 साल का बूढ़ा है, उसके दिल में 8 लोग हैं, खाने पीने की चीजें नहीं है, बगैर खाए उनके शहर में उनका रोजा हो रहा है, कोई शरीर नहीं है, एक हाथ लगी थी एक थैली दिनार की, थोड़ी सी उम्मीद जागी थी, लेकिन जब उस आदमी ने कहा कि हम कुछ नहीं दे सकते तब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तकवा इख्तियार करने वाले बंदे को आजमाता है और 1000 दिनार की थैली उस आदमी को मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जो ही नहीं कहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कहां से उसकी रोटियां मुहैया करता है, कहां किस तरह से उसको परेशानी से निजात दे सकता है, कोई नहीं जानता है। तो इस महीने में हमें तकवा इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की कोशिश करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। कौन सी साथ में, बल्कि इस माह मुबारक की सारी साथें ऐसी हैं कि इंसान अगर उन सारी साथों में दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन साथों की दुआओं को कबूल कर सकता है और उसकी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो जो भी वक्त हमें मुयस्सर है उन अवकात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाना चाहिए,
دعا کرنی چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی پچھلے 20 دنوں میں، ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی، ہمیں نماز صحیح سے ادا نہیں کر پایا، ہم نے نفلی عبادتیں صحیح سے انجام نہیں دے سکی، اور روزے کے اندر ہم نے وہ جذبہ اور وہ ایمانی ولولہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکا۔ باقی جو ایام ہے اگر ایماناً و احتساباً کے ساتھ اگر ہم باقی ایام پر روزہ رکھے، عبادتیں کریں، قیام اللیل کریں، تراویح کی نماز پڑھیں اور عبادتوں کو انجام دیں، تو یقین جانے تو غفر لہ ما تقدم کے حقدار ہم بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اس مہینے میں ہمیں تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے جو آخری ایام گزر چکے ہیں اس میں ایک اور چیز جو ہمیں کرنا چاہیے وہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وايقظ اهله وجد وسط المئزر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آخری عشر آ جاتا تو آپ جاگتے، راتوں کو زندہ کرتے۔ راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا؟ آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے، نہ صرف آپ جاگتے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، عبادتوں کو انجام دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ 3 راتیں ابھی ایسی باقی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ جاگیں، اور نہ صرف ہم جاگیں بلکہ اپنے گھر والوں کو جگانے کی کوشش کریں، اور ان راتوں میں عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یقین جانیے اگر ہم نے دل سے اور یقین کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیا تو اللہ رب العالمین بچے ہوئے ایام کی عبادتوں کو قبول کرے گا، اور اسی کے عوض اللہ رب العالمین ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بچے ہوئے ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کریم کی اگر تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو ان بچے ہوئے 8 دنوں میں ہمیں توفیق دے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکے اور اس کا ثواب کا مستحق بن سکے۔ بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ بار الہ ہم میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں بار الہ تو ان کی گناہوں کو بخش دے، مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بار الہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دینا تو ایمان میں خیر عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔